یا مطلب آپ کے دیکھیں، آپ کے جنت اور جہنم جو ہے نا، آپ کے کئی لیولز ہیں. اب تصوف میں ہم پڑھتے ہیں نا، یو ہیو اے فزیکل بینگ، اینڈ دین یو ہیو انٹلیکچوئل بینگ، اینڈ یو ہیو این ایموشنل بینگ، اینڈ دین یو ہیو ویری اسپرچوئل کور. یہ 4 آپ کے مختلف کورز ہیں جن میں آپ آپریٹ کرتے ہیں. فزیکل بینگ کو جنت جہنم ہمیشہ چاہیے ہوگی، کیونکہ ہماری فطرت میں نفع اور نقصان ہے کہ میں نے نفع کی طرف جانا ہے، نقصان سے بچنا ہے. لیکن وہ فزیکل بینگ کی ہے نا، ہم نے فزیکل کور کو اٹھایا ہے اور باقی ساروں کو ملیا میٹ کر دی ہے. میری روح کا کوئی تعلق نہیں، روح نے جنت میں جانا بھی نہیں ہے. بائی دا وے نفس نے جانا ہے جنت میں، جہنم میں روح نے نہیں سڑنا، وہ اللہ کی ہے، وہ سڑ بھی نہیں سکتی جہنم میں. سو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی چیز آپریٹ کہاں کرتی. تب میں آ رہا تھا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے نظر جمال بنا لی وہ کامیاب ہے. The one who is able to perceive beauty is successful. How to perceive beauty? یہ کور ہماری تصوف کی ایک پریکٹس ہے جو اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی. بیکاز وہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ حسین ہے اور وہ حسینوں کو پسند کرتا ہے. تو all of my tradition is based on beauty. If you look at our mosques, our kahve, even the way we were creating houses, function کم تھا چیزوں میں، بیوٹی کی طلب زیادہ تھی. We were more focused on beauty. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ why it came and how as a human being I interact کروں، کیونکہ یہ بیٹھک ہے، رہی نہیں بیٹھک، بہرحال بیٹھک ہے تو ایٹ لیسٹ یہاں سے میں کیا اٹھ کے کیا آپ کو دے کر جاؤں کہ ایٹ لیسٹ نیکسٹ بیٹھک کے لیے ہمیں انڈرسٹینڈ کریں کہ میں نے آپ کو کس نظروں سے دیکھنا ہے اور آپ نے مجھے کس نظروں سے دیکھنا ہے. This is what I wanted to discuss, but then we departed from it. تو یہ اب سورہ النحل کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. جو بھی عمل کرے اچھا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فلنحیینہ، یہ نحیینہ ہے، اس سے لام تاکید بنون ثقیلہ لگا ہے. اٹس اے گرامیٹک ٹرم. اللہ کہتا ہے مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں اس کو ایک بہت ہی پیور زندگی دوں. اللہ پر کچھ فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں اپنے اوپر واجب کر لیتا ہوں جو عورت یا مرد اچھا عمل کرے کہ میں ان کو ایک بہت ہی پیور اور بہت ہی کلین لائف عطا کروں گا. اور آگے کہتا ہے وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. It's a very subtle point that everybody has missed in مفسرین. So میں ملنگ سا ہوں، درویش سا ہوں، لیکن بعض اوقات مجھے چیزیں بہت سمجھ آ جاتی ہیں. مجھے اس میں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو مرد ہو یا عورت ہو اچھا عمل کرے، میں اس کو ضرور بالضرور ایک نیک زندگی دوں گا، اور جب وہ مر کے میرے پاس آئے گا تو کیا کروں گا؟ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ. پھر لام تاکید بنون ثقیلہ ہے، 2 دفعہ یہ ایک ہی آیت میں. تو مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ آئی ریوارڈ دیٹ وومن اور مین. بٹ ہاؤ؟ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جتنے اس نے عمل کیے ہیں ان میں سے میں سب سے خوبصورت عمل چنوں گا اور اس عمل کے بدلے میں اس کے سارے عملوں کی جزا دوں گا. Okay, I've been praying for 20 years, but there is one prayer کہ جس میں مجھے سجدہ عشق مل گیا. It's beautiful moment. اگر ظاہر ہے آپ میں سب کو ہستوں اس میں جتنے بھی آتے ہیں ڈیمیج سے ہیں ہم سارے، تو ہمیں سجدہ عشق تو کم از کم ضرور ملا ہوا ہے، اور کچھ ملا نہیں ہوا یا نہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس ایک سجدے کو لوں گا. میں تمہاری 20 سال کی نمازوں کو نہیں دیکھوں گا، ایک میں وہ پک کروں گا، دا ہائی لائٹ آف یور لائف، اور تمہاری تمام نمازوں کو سٹینڈرڈائز کروں گا اس ایک نماز سے. سو یو نو ہی از ٹرائنگ احسن بے احسن ما کانوا یعملون. یو آر ایکٹنگ بٹ دیر از سم ٹائم یو ایکٹ بیوٹیفلی. تو اللہ کہتا ہے کہ میں جب ریوارڈ دینے کو آتا ہوں تو آئی ڈونٹ لک ایٹ دی اگلینس، I look at the most beautiful of you have done. یہ سورہ نحل ہے، یہ آیت تھی 97. اب 96 same thing being repeated. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کوئی تمہارے پاس ہے ختم ہو جانا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا. اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ہم ان کو ضرور بالضرور اس کا انعام، اس کی جزا دیں گے. بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انہوں نے بہت صبر کیے ہیں. کسی کا بچہ مر گیا اس نے صبر کیا، کسی کو لاس ہو گیا فائنینشیل اس نے صبر کی ہے، کسی کی معشوق اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہے اس نے صبر کی ہے، ہڈ کے اندر بیٹھ کے، ہڈی پہن کے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس سارے صبروں کا جائزہ لوں گا. تو جس نے سب سے زیادہ تمہارا دل توڑے
میں اس صبر کو لوں گا اور اس کو اسٹینڈرڈ بنا کے باقی تمہارے صبروں کو بھی ریوارڈ کروں گا. It's once again that divine attribute of trying to find the beauty in everything and trying to find the best in people and then behaving according to the best behavior. So I'm interacting with Adnan Bajwa, and yeah, he can be very nice, and yeah, and then he can be, he's Adnan Bajwa. So, now it's up to me to focus on what? تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے اخلاق یہ ہیں کہ اور میں پروف کروں گا قرآن سے کہ when he is talking about even مشرکین he is doing that. I'm not talking about a Muslim brother or a brother in a Sunni faith or Shia faith. We are talking cross cultural, جو اللہ کو جن لوگوں سے سب سے زیادہ نفرت ہے ان کے بارے میں اللہ کیسے بیان کرتا ہے. اب یہاں پہ کہہ رہا ہے صبر سارے کرتے ہو, جو سب سے خوبصورت صبر ہے, حسن سے لفظ ہے احسانہ, وہاں سے تمہیں اٹھا کر سٹینڈرڈائز کروں گا. نمازیں پڑھتے ہو, جو سب سے اچھی تم نے نماز پڑھی ہے اس کو اٹھا کے he's trying to find beauty and then trying to paste it on our lives. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں ہم ان کے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں. کافر کس کو کہتے ہیں؟ The one who spreads seeds is called kafir in Arabic. کافرہ, spreading the seed. کیا ہوتا ہے کہ جو سیڈ پھینکتے ہیں وہ مٹی کے اندر چھپ جاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ میں کافر بن جاتا ہوں. لِنُكَفِّرَنَّ, پھر لام تاکید بنون ثقیلہ آئی ہے. کئی دفعہ ہم سب نیکی کرتے ہیں. ابھی پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے کیونکہ میں اس وقت میں مونو ہوا ہوں, اس کے بعد ہم بات کریں گے. تو اللہ کہتا ہے کہ جو اچھے عمل کرتے ہیں میں ان کی برائیاں ڈھانپ لیتا ہوں. وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ, اور پھر لام تاکید بنون ثقیلہ. ساری آیتوں میں یہ 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے لام تاکید بنون ثقیلہ. تھیمیٹک سٹڈی مسلمانوں نے صحیح طرح نہیں کی قرآن کی, otherwise they would have unmistakingly understood it کہ God is trying to convey something here. تبھی تاکید کر رہا ہے وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو میں ان کی برائیاں چھپا دیتا ہوں اور جو ان کی زندگی میں سب سے خوبصورت عمل ہوتے ہیں ان کو سامنے لے کے آتا ہوں. اور چوتھی آیت ہے سورہ الاحقاف کی, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ. اور جو لوگ ہم لوگوں سے قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے نظر پوشی کرتے ہیں, اور جب قبول کرتے ہیں تو ان سے وہ قبول کرتے ہیں احسانہ, جو سب سے خوبصورت ہے. ایک طرف برائیوں کو ڈھانپ رہا ہے, دوسری طرف ان کی زندگی میں جو اچھے اعمال ہیں ان میں سے بھی the most beautiful action he is trying to. So it is like, اب یہ therapist بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, so they will understand it's positive way of looking at relationships کہ ہر ریلیشن شپ کے اندر برائی بھی ہوگی اچھائی بھی ہوگی. سو واٹ آئی ڈو, نتجاوزو, میں برائی کو نظر انداز کروں گا. اف اٹ از ناٹ ڈیمیجنگ, I mean you cannot sell yourself to people cheaply because people can be pretty tough to deal with. لیکن اپنے ذہن میں کم از کم آپ ان کی برائیوں کو ختم کر کے جو ان کی زندگی کا سب سے روشن پہلو ہے اس کو اپنے سامنے لے کر آؤ. اب یہی آپ دیکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بعض قوموں کے ساتھ کافی زیادہ سخت رویہ رکھا ہے. ان میں کرسچنز بھی ہیں, انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور اللہ نے 30 آیتوں میں ان کو رگڑا ہے کہ یہ انہوں نے کر دیا. بلکہ سورہ اخلاص میں لم یلد ولم یولد, وہ پورا آپ کا جو کور ہے وہ بھی اسی اٹس ویری اینٹائی کرسچن کہ یہ کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بے عیسی ابن مریم, اور عیسیٰ جو کہ مریم کا بیٹا تھا, آتینہ الانجیل, ہم نے اس کے فالوورز کو انجیل دی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ, اور جو لوگ کرائسٹ کو فالو کرتے ہیں ان کے دلوں میں 2 چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, رأفہ اور رحمہ. they are very empathic and they don't just feel empathy, they do something about it. So if you look at the missionary, there's hospitals and there's schools. تو 1400 سال پہلے قرآن بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو حالانکہ انہوں نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ, انہوں نے میرا بیٹا بنا لیا ہے, and God is full of anger here, but even in that moment of anger he's pointing out the good they have, Rafa and Rahma. Their core is very empathic and then they do something about it, and they are very soft hearted people. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے and then the criticism begins, وَرَحْبَانِيَّةً ابتدعوها, اور یہ رحبانیت ہے, یہ جو منکزم ہے, انہوں نے بدعت کی ہے. یہ بدعت ہے. جیسے ہمارے عالم آج کل بدعت کی بات کرتے ہیں تو اللہ بھی بدعت کی بات کر رہے ہیں.
کہ یہ جو انہوں نے یہ جو شادیاں نہیں کرتے ہیں, یہ جو کمائی نہیں کرتے ہیں, نکھٹوؤں کی طرح چرچز میں بیٹھ گئے ہیں اور لوگ ان کو آگے شرینیاں دے جا رہے ہیں تو وہی کھائی جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں نے ان کا پرسکرائب نہیں کی تھی, انہوں نے یہ بدعت کی ہے, بٹ ساتھ ہی جسٹیفیکیشن دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بدعت کی. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهُ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, ہم نے یہ فرض نہیں کی تھی کہ یہ شادیاں نہ کریں, یہ اولادیں پیدا نہ کریں, یہ کمائی نہ کریں, لیکن کہتا ہے اللہ اِلَّا ابْتِغَاءَ رَضْوَانِ اللہ, لیکن انہوں نے کیا کیوں؟ مجھے راضی کرنے کے لیے. So you know the criticism دونوں سائڈوں سے, ایک طرف qualities that they have, یعنی even when you are criticizing people, don't let go of the good things they have. Nobody is all good, nobody is all bad. مطلب ابلیس از آل بیڈ, ہماری روایت میں ابلیس از آل بیڈ, لیکن جو ہم جہاں پر آج ہم بیٹھ کے اللہ کی باتیں کر رہے ہیں حضرت ابلیس کی وجہ سے کر رہے ہیں, حضرت آدم کی وجہ سے نہیں. نہ وہ ان کو جنت سے ایگزٹ کراتا اور نہ ہم آج بیٹھ کے اللہ کا نام لے رہے ہوتے. تو ایون فرام دیٹ کور ڈارکنیس دیر از سو مچ لائٹ کمنگ ان. اگر ابلیس نہ ہوتا تو محمد مصطفیٰ بھی نہ ہوتے, یہ 1,24,000 پروفٹس کا انسٹیٹیوٹ بھی نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب لوگوں سے معاملہ کرو تو ان کی غلطیوں سے نظر پوشی کرنا سیکھو, ان کی اچھائیوں کو نہ صرف یہ کہ ایکسپٹ کرو, ان کو ہائی لائٹ کرو. اینڈ ایون وین یو آر کریٹیسائزنگ سم پریکٹس, تو اس کے پیچھے جو انٹینشن ہے اس میں جاکو. اب اس میلاد کے اوپر بعض علماء شروع ہوتے ہیں بدعت ہے بدعت ہے بدعت. واٹ از دا انٹینشن؟ میں کار لے کے جانا ہے حلوہ؟ No, you want to celebrate the birth of Prophet. So what is wrong with that? اب یہ قرآن رہبانیت کے خلاف بول رہا ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ لا رہبانیہ فی الدین, میرے دین میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. He abhorred the practice. God abhors the practice. But even then he is saying کہ مجھے راضی کرنا چاہتے تھے. اور ہوا کیا کہ فما رعوہا, وہ جو بوجھ تھا نا اتنا انہوں نے لے لیا کہ پھر ان سے اٹھایا نہیں گیا. They became corrupt. We are back to the same point. کیا ہے دین؟ What is دین؟ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ الدائم و ان کل, تھوڑا کر لو, چاہے کرو مسلسل. It's like riding a bicycle. The moment you stop stressing on one pedal, you're going to fall. This is what deen is. تو میرے خیال میں ہم نے بہت لمبی نشست کر لی ہے. اب آپ لوگ بات کریں, میں سنوں گا, میں چپ ہوں.